السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد في مقام آخر. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد في مقام آخر. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے
جس نے اس نظام کائنات کو پیدا فرمایا، پھر اس نظام کائنات میں بے شمار بے حد و حساب مخلوقات کو پیدا فرمایا، پھر ان ساری مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رحمت بخشش کی دعا، آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین کے لیے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد الحمدللہ رمضان المبارک کا آج 23واں روزہ ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک کی بابرکت باسعادت گھڑیاں بڑی ہی تیزی سے گزر رہی ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اس شخص کی زندگی میں آتا ہے جو بڑا ہی مقدر والا ہوتا ہے، اور نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اور آپ احباب کے سامنے قرآن پاک میں سے 3 آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت کریمہ سورۃ النساء ہے، انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ شخص جو جہالت کی بنا پر، جو نادانی کی وجہ سے، جو کم علمی کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے تو غلطی کر لی، گناہ کر لیا، پھر اس کا نفس جو ہے اسے ملامت کرتا ہے، اور یہ اللہ کے حضور اپنے گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، میں جاننے والا، حکمت والا ہوں۔ پھر قرآن پاک کا دوسرا مقام، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اگر تمہیں اپنی غلطی پر شرمندگی محسوس ہو جائے، اے ایمان والو اگر تمہیں اپنے گناہ پر، اپنی خطا پر احساس پیدا ہو جائے تو پھر تم اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لو۔ تیسرا مقام اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، جس وقت اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تو آسمانوں سے بارش کو برسایا جائے گا، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ رب العالمین تمہاری اولاد میں، تمہارے مالوں میں، تمہاری کھیتیوں میں اللہ رب العالمین برکت کو نازل فرما دیں گے۔ حضرات ذوالفقار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انسان گناہ کرتا ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میرا رب ہے، میں اپنے رب سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لوں، پھر یہ اپنے رب کی طرف آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی واضح الفاظ میں بیان فرمایا، آقا فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء، آدم کی اولاد میں سے ہر پیدا ہونے والا، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، زندگی کی کسی بھی لمحے میں زندگی گزارنے والا ہے، یہ خطا کار ہے، گنہگار ہے،
یہ غلطی کرنے والا ہے، لیکن وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ بہترین خطا اللہ کے نزدیک وہ ہے، بہترین غلطی، بہترین گناہ جو ہے اللہ کے نزدیک وہ ہے التوابون، جس گناہ کی انسان معافی مانگ لیتا ہے۔ غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو خطا کا پتلا بنایا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ هَلُوعًا، انسان بہت جلد گھبرا جاتا ہے۔ جب یہ انسان اپنی زندگی میں کبھی جبار اور قہار ہوتا ہے، لیکن جب اس کے دل میں احساس پیدا ہو جاتا ہے، جب اس کا نفس ملامت کرتا ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میری زندگی کی حقیقت کیا ہے، ایک دن لوٹ کر میں نے اپنے رب کے ہاں جانا ہے، اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ اللہ کے حضور میں کس طرح کھڑا ہو سکوں گا کہ جب کہ میرے نامہ اعمال میں بہت سارے گناہ موجود ہوں گے؟ پھر احساس پیدا ہوگا، اللہ کے در پر آ جائے گا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، تو اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کو معاف فرما دوں گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس قوم کو میں تباہ کر دیا کرتا ہوں جو گناہ نہیں کرتی، جو صرف نیکیاں ہی کرتی ہے، اس قوم کو اللہ رب العالمین تباہ فرما دیتے ہیں۔ پھر اس قوم کو بھی تباہ کر دیا جاتا ہے جو گناہ اور گمراہی میں اس قدر آگے چلے جاتی ہے، تو باقی کون رہتا ہے؟ وہ قوم باقی رکھی جاتی ہے جو گناہ کرتی ہے اور اللہ سے معافی مانگتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ میرا بندہ مجھے بڑا ہی پسند ہے، جو بندہ گناہ کرتا ہے اور میرے در پر آ جاتا ہے اور پھر مجھ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی اگر بات کی جائے، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بستر پر لیٹے ہیں اور فرمانے لگے، عائشہ میں اللہ کے حضور نماز نہ پڑھ لوں؟ حضرت عائشہ فرمانے لگی، اللہ کے پیغمبر کیوں نہیں، ضرور نماز ادا کریے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ رات کا ایک حصہ، 2 حصے ساری رات قیام میں گزار دی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں سوجن آ جاتی ہے، پاؤں سوج جاتے ہیں۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اے اللہ کے پیغمبر آپ کا تو مقام اور مرتبہ ہی اتنا ہے، آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، آپ لوگوں کی سفارش کریں گے تو لوگ جنت میں جائیں گے۔ اے اللہ کے پیغمبر حوض کوثر عطا کیا جائے گا، اے اللہ کے پیغمبر جنت کا دروازہ آپ کے ہاتھ سے کھولا جائے گا۔ اے اللہ کے پیغمبر پھر کیوں اتنا لمبا قیام، پاؤں مبارک سوج چکے ہیں، جسم کو اس قدر تکلیف کیوں دی گئی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم نے قیام اللیل تو دور کی بات ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چھوڑ دیا۔ آج اگر امت پر زوال ہے تو اس کے پیچھے ہمارا سبب جو ہے وہ ہمارے گناہ ہیں۔ جب تک ہم اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ لیں گے تب تک امت سے زوال ختم نہیں ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کس معاملے میں مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوا کرتا ہے؟ محبوب پیغمبر نے فرمایا، اذا اذنب كانت نقطة سوداء، جب مومن بندہ گناہ کرتا ہے۔ ہر ایمان والا مومن ہے، لیکن ایمان کے درجات ہیں، کس نے کتنا ایمان موجود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی معروف حدیث ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد سے نکلے، گھر کے اندر چلے گئے، چند لمحات گزارتے ہیں،
دوڑے دوڑے مسجد نبوی کی طرف واپس آتے ہیں. فرماتے ہیں نافقہ حنظلہ. حضرت حنظلہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر حنظلہ منافق ہو گیا. آقا فرماتے ہیں حنظلہ بتا تو صحیح بات کیا ہے. حضرت حنظلہ فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر میں گھر میں جاتا ہوں دین کو بھول جاتا ہوں, بچوں کی محبت میں دین کو بھلا جاتا ہوں, جب آپ کی صحبت میں آپ کے پاس وقت گزارتا ہوں بڑا پیارا وقت گزرتا ہے, دل نرم رہتا ہے, ہر وقت استغفار کرنے کو جی چاہتا ہے, ہر وقت جو ہے وہ دین کے ساتھ محبت کو دل چاہتا ہے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حنظلہ یہ ایمان ہے, ایمان کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی ختم ہو جاتا ہے, کبھی کم ہو جاتا ہے, کبھی زیادہ ہو جاتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے, اللہ کی حد کو پامال کرتا ہے, زنا کرتا ہے, شراب پیتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, تو ایمان اس کے جسم سے علیحدہ ہو جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اذا اذنب کانت نکتۃ سوداء, مومن بندہ جو ہے جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے. کانت نکتۃ سوداء فی قلبہ فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبہ. آقا فرماتے ہیں اگر اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے گناہ کر لیا ہے, غلطی کر لی ہے, خطا ہو گئی ہے, یہ اللہ کے در پر اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے, سقل قلبہ, اس کے دل سے اس کالے نقطے کو صاف کر دیا جاتا ہے. وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُو قَلْبَهُ, اگر یہ گناہ کرنے کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا نہیں ہوتا, یہ گناہ کرتا ہے اسے احساس نہیں ہوتا, شرمندگی نہیں ہوتی, اس کے دل میں ندامت پیدا نہیں ہوتی, ایک کے بعد دوسرا گناہ کرتا ہے, دوسرے کے بعد تیسرا کرتا ہے, تیسرے کے بعد چوتھا کرتا ہے, یہاں تک کہ کئی گناہ کرتا ہے, ہر گناہ کے بدلے ایک کالا نقطہ اس کے دل پر لگا دیا جاتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا سارا دل سیاہ کر دیا جاتا ہے, اس کا سارا دل کالے نقطوں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے. لیکن آقا فرماتے ہیں پھر بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھا, ذکر اللہ عز وجل فی القرآن کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اللہ فرماتے ہیں میری رحمت بڑی وسیع ہے, میری رحمت اتنی وسیع ہے, تجھے جب بھی احساس ہو جائے تو میرے در پر آ جا, میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. بے شمار قصے, بے شمار احادیث موجود ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو 6 گھڑیوں تک فرشتے اس کے گناہ کو نوٹ نہیں کرتے. 6 گھڑیوں تک. علماء کرام فرماتے ہیں 6 گھڑیوں سے مراد 6 گھنٹے ہیں. 6 گھنٹوں تک گناہ کرنے کے بعد اس کے نامہ اعمال میں تحریر نہیں کیا جاتا. اگر ان 6 گھنٹوں کے اندر انسان اپنے گناہ کی معافی مانگ لے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو لکھنے سے پہلے ہی معاف فرما دیتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کے بعد اللہ رب العالمین انسان کو 2 مہلتیں عطا فرماتے ہیں. ایک پہلی 6 ساعت, اور پھر موت سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبہ کانہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مومن بندے کا معاملہ اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح ایک بلند و بالا چوٹی کے نیچے بیٹھا ہے اور اسے اس بات کا خوف ہے کہ تحت جبل یخاف ان یقع علیہ, کہ ابھی یہ پہاڑ اس پر گر جائے گا اور اس کی موت واقع ہو جائے گی. رسول اللہ فرماتے ہیں اسی خوف میں کوئی گناہ نہیں کرتا, ساری زندگی گناہ سے بچتا رہتا ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ, جو فاجر بندہ گناہ گار بندہ ہے اس کا معاملہ اس طرح ہے كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ, کہ اس کے ناک پر مکھی بیٹھتی ہے, اپنے ہاتھ کے اشارے سے اٹھا دیتا ہے,
مکھی دوبارہ بیٹھتی ہے، اپنے ہاتھ کے اشارے سے اڑا دیتا ہے، مکھی بیٹھتی رہتی ہے، یہ اڑاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم لکھ دیا جاتا ہے۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تو مقام اور مرتبہ ہی بے انتہا ہے۔ اصحاب محمد اگر کوئی غلطی کر جاتے تو کیا طریقہ کار ہوتا؟ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت نقل ہے، حضرت بریدہ فرماتے ہیں، معاذ بن مالک کا قصہ ذکر فرماتے ہیں۔ معاذ بن مالک وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک کبیرہ گناہ کیا، اللہ کی حد کو پامال کیا۔ وہ گناہ کیا تھا کہ انہوں نے زنا کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمانے لگے، طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیغمبر مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، فیما اطہرک یا معاذ بن مالک، اے معاذ بن مالک کس چیز سے پاک کر دوں؟ معاذ بن مالک فرمانے لگے، اللہ کے پیغمبر میں نے اللہ کی حد کو پامال کر دیا، میں نے زنا کر لیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ویحک ارجع فاستغفر اللہ وتب الیہ، اے معاذ بن مالک تمہارے گناہ پر ہلاکت ہے، لیکن جاؤ جا کر اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لو۔ حضرت معاذ بن مالک اٹھے اور مسجد سے باہر چلے گئے۔ چند قدم مسجد سے باہر چلے، دل میں خیال آیا کہ اللہ کی حد کو پامال کیا ہے، اگر قیامت والے دن اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اے معاذ زندگی میں تو نے میری حد کو پامال کیا، زنا جیسا گناہ کیا، تو کیسے میری بخشش ممکن ہوگی؟ واپس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے، طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیغمبر مجھے پاک کر دیجئے۔ رسول اللہ نے وہی بات دہرائی، فیما اطہرک، اے معاذ بن مالک کس چیز سے پاک کر دوں؟ معاذ بن مالک فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر زنا کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں، ویحک ارجع فاستغفر اللہ وتب الیہ، اے معاذ بن مالک تیرے گناہ پر ہلاکت ہے، جاؤ اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لو۔ مسجد سے باہر نکلے، تیسری مرتبہ پھر واپس آئے، وہی سوال و جواب، فیما اطہرک، فرمانے لگے میں نے زنا کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں، ویحک ارجع فاستغفر اللہ وتب الیہ، اے معاذ تیرے گناہ پر ہلاکت ہے، جاؤ جا کر اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لو۔ چوتھی مرتبہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے معاذ بن مالک کیا تم جانتے ہو تم کیا بات کہہ رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے اس گناہ کی وجہ سے تمہیں سینے تک گڑا نکال کر پتھر مار مار کر رجم کر دیا جائے گا، تمہاری جان لے لی جائے گی۔ حضرت معاذ بن مالک فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر جی بالکل میں جانتا ہوں، لیکن مجھے اپنے گناہ پر ندامت اور شرمندگی اتنی ہے کہ مجھے اپنی زندگی سے عزیز یہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین میرا گناہ دنیا میں معاف فرما دے، کل قیامت والے دن اللہ کے حضور میں اس گناہ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو ذرا سونگو، کہیں معاذ بن مالک نے شراب تو نہیں پی رکھی؟ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، منہ کو سونگا، بتلایا، اے اللہ کے پیغمبر شراب نہیں پی۔ آقا فرماتے ہیں، مدینے کے لوگوں کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ معاذ بن مالک کا ذہنی توازن بالکل ٹھیک ہے؟ لوگوں نے کہا جی بالکل اللہ کے پیغمبر، ہم معاذ بن مالک کے ساتھ زندگی کو بسر کرتے ہیں، رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، زندگی کے معاملات ہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں، بالکل ان کا ذہنی توازن ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد قائم کرنے کا حکم دیا، سینے تک گڑا نکالا گیا، معاذ بن مالک کو سینے تک زمین میں گڑا نکال کر دبا دیا گیا، پتھر مار مار کے رجم کر دیا گیا۔ صحابہ کرام کے اندر دو گروہ بن گئے، ایک کہنے لگے معاذ بن مالک وہ ہے جنہوں نے اللہ کی حد کو پامال کیا، اللہ کبھی ان کو معاف نہیں فرمائیں گے، قیامت والے دن انہیں اپنا حساب دینا ہوگا۔ ایک گروہ دوسرا جو کہنے لگے، اصحاب محمد کہنے لگے کہ معاذ بن مالک نے اپنے گناہ کی سزا دنیا میں ہی بھگت لی ہے، اس لیے اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ بات اتنی طول پکڑ گئی کہ تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ معاملہ چلا گیا، فیصلہ چلا گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، استغفروا لمعاذ بن مالک، معاذ بن مالک کے لیے اللہ نے توبہ کا اعلان کر دیا۔ پھر آقا علیہ السلام فرمانے لگے، آقا فرماتے ہیں، لقد تابت توبۃ لو قسمت بین امۃ لوسعتہم۔ آقا فرماتے ہیں معاذ بن مالک نے جتنی توبہ کی ہے اپنی اس ایک گناہ پر، اگر میری امت پر تقسیم کر دی جائے
لو واسعتہما کا فرماتے ہیں یہ میری امت پر وسیع آ جائے گی۔ اتنی توبہ ایک گناہ کی۔ آج ذرا چند لمحات کے لیے سوچے تو صحیح، ہماری آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہم کانوں سے زنا سنتے بھی ہیں، ہمارے اعمال میں کس قدر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت موجود ہے، کس قدر ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں میں اپنا وقت گزارتے ہیں، لیکن ذرا بھی احساس نہیں ہوتا۔ اپنے معاملات میں جھوٹ بھی بولتے ہیں، فراڈ بھی کرتے ہیں، دھوکہ بھی کرتے ہیں، لین دین میں، معاملات میں، دن رات میں۔ ذرا چند لمحات کے لیے اپنے گریبان میں جان کر دیکھیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ہر غلطی سے رک جاتے، ہر خطا کو چھوڑ دیتے، جھوٹ کو چھوڑ دیتے، صاف ستھرا اپنے آپ کو کر لیتے، تاکہ اللہ کے حضور یہ بات کہنے والے بنتے، اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، صفائی کے ساتھ ہم نے یہ مہینہ گزارا۔ لیکن نہیں، معاملات ویسے ہی ہیں، زندگیاں ویسے ہی گزر رہی ہیں۔ چند لوگ جو ہیں وہ مساجد کا رخ کرتے ہیں، شاید یہ رمضان المبارک کا آج آخری جمعہ ہو، اگلے جمعے شاید عید ہو جائے، پھر مساجد میں وہی گنتی کے گنے چنے جو نمازی رہ جائیں گے، 4 یا 5 نمازی، یا فجر کے وقت اکیلے قاری صاحب آ کے نماز پڑھیں گے، ہم اپنی نیند کی آغوش میں مزے کر رہے ہوں گے، قیام اللیل کو چھوڑ دیں گے، تلاوت کو چھوڑ دیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن جب ہم اللہ کے سامنے ہمیں پیش کیا جائے گا، اللہ رب العالمین فرمائیں گے، اے میرے بندے کوئی ایک نیکی ایسی لے کر آ جو میرے سامنے رکھ، مجھے بتا کہ تو نے دنیا میں ایک نیکی ایسی کی ہے جس نیکی کی وجہ سے میں تجھے معاف کر دوں۔ اللہ فرمائیں گے، اے میرے بندے، اللہ اپنی نعمتیں گنائیں گے، اے میرے بندے میں نے تجھے نظر عطا کی، دنیا کی رنگ رنگیلیاں دیکھی، میں نے تجھے صحت اور تندرستی سے نوازا، ہاتھ پاؤں سلامت دیے، بولنے کے لیے زبان دی، سونگھنے کے لیے ناک دیا، سننے کے لیے کان دیے، ذہن بالکل صحیح تندرست روانا عطا کیا، لیکن تو نے اس اپنے جسم سے سارے وہ کام کیے جن سے میں نے تمہیں منع فرمایا تھا۔ جیسا خطبہ کی ابتدا میں نے حدیث پڑھی ہے کہ کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، میں بھی گناہ گار ہوں، آپ میں سے بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے جو غلطی اور خطا کر لیتے ہیں، لیکن بہترین خطا وہ ہے کہ جب اپنے گناہ سے معافی مانگ لیں گے، کم از کم زیادہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں کثرت سے استغفار کیا کرو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام ایام میں ایک حدیث کے مطابق 76 مرتبہ اور ایک حدیث کے مطابق 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شان، مقام اور مرتبہ کیا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ آپ کی خطاؤں کو معاف کر دیا گیا، ہر اعزاز سے اللہ رب العالمین نے نواز دیا، اور ہمارا کیا عالم ہے؟ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے، یقیناً ہم ہیں، لیکن کیا کبھی احساس کیا، کبھی سوچا کہ رسول اللہ تو خود دن میں 100 مرتبہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے، جن کے خطائی کوئی نہیں، غلطی کوئی نہیں، معصوم عن الخطا ہے، اور ہماری خطاؤں کے انبار ہے، ڈھیر لگے ہیں، خطاؤں کے گناہوں کے پہاڑ موجود ہیں، اور ہم کتنی مرتبہ استغفار کرتے ہیں؟ اگر میں اندازہ کروں، اپنی ذات پر اندازہ کروں تو شاید 1 مرتبہ بھی نہیں۔ احساس پیدا کیجئے کہ یہ رمضان المبارک کی چند لمحات، چند ایام جو ہیں، چند گھڑیاں جو ہیں، ان کو غنیمت جانتے ہوئے رات کو تاک راتوں میں اٹھے، آخری پہر میں ساری رات نہیں جاگ سکتے، صبح تہجد کے وقت اٹھے، سحری کرنی ہے، رمضان المبارک کا روزہ رکھنا ہے، چند منٹ پہلے اٹھے، وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، سجدے میں جھک کے اللہ کے سامنے کہیں، اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، آنکھوں سے آنسو نہ نکالیں، دلیل کو قائم کر لیں۔ کل قیامت والے دن اللہ سے کہیں گے، اللہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، صبح سحری سے قبل میں اٹھا تھا، 2 رکعت پڑھی تھی، سجدے میں جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی، اے اللہ میرا کام گناہوں سے معافی مانگنا تھا، اے اللہ تیری رحمت اتنی وسیع ہے، تیرا کام معاف کرنا ہے، کم از کم دلیل تو بنائیں، اپنے اعمال میں سجدہ تو رکھیں، اللہ کے سامنے اپنے گناہ کی معافی تو مانگیں۔ انشاءاللہ یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ایک آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ حضرت معاذ بن مالک نے جس عورت کے ساتھ زنا کیا، وہ بھی جہمیہ قبیلے کی عورت تھی، وہ حاملہ ہو گئی۔ جب حضرت معاذ بن مالک نے اپنے گناہ کو قبول کیا، رجم کر دیا گیا،
تو یہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اللہ کے پیغمبر میں نے گناہ کیا ہے، اللہ کی حد کو پامال کیا ہے۔ وہی معاملات اسی طرح حدیث کے الفاظ ہے، کیا کہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فیما اطہرکی، میں کس چیز سے تجھے پاک کر دوں، اسی طرح کا معاملہ حدیث میں آتا ہے۔ تو پھر چلتے چلتے یہاں تک کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے گا اس وقت آنا تجھ پر حد کو قائم کیا جائے گا۔ اب 9 ماہ انتظار کیا اس عورت نے، اس صحابیہ رسول نے، 9 ماہ کے بعد بچے کو اٹھایا ہوا ہے، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، فرمانے لگی اللہ کے پیغمبر بچے کو جنم دے دیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں بچہ چھوٹا ہے، ابھی کم از کم اس وقت میرے پاس آنا جب یہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے۔ ہاتھ میں جلدی جلدی اسے کھانا کھلانا سکھایا، کہیں یہ نہ ہو کہ مجھ پر حد لگنے سے پہلے میری موت واقع ہو جائے اور مجھے جہنم میں جانا پڑ جائے۔ بچے کو جلدی جلدی کھانا کھلانا سکھایا، ایک لقمہ ہاتھ میں پکڑا اور رسول اللہ کی خدمت میں آ گئی، فرمانے لگی اللہ کے پیغمبر یہ بچہ کھانے پینے کے قابل ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ذمہ اس بچے کی کفالت لگائی، اس پر حد کو قائم کیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید جو سپہ سالار ہیں، مسلمانوں کے معروف ہیں، سب جانتے ہیں، پتھر مارا، سر کی دائیں جانب یہاں پر آنکھ کے اوپر پتھر لگا اور باریک خون کا فوارہ نکلا اور حضرت خالد بن ولید کے کپڑوں پر خون پڑ گیا۔ حضرت خالد بن ولید فرمانے لگے کیسی بدبخت عورت ہے، جاتی جاتی اپنے ناپاک خون سے میرے کپڑوں کو پلید کر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آواز پڑی، آقا فرماتے ہیں مہلن یا خالد، اے خالد رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ آقا فرماتے ہیں لقد تابت توبۃ لو قالها صاحب مسکن لغفر له۔ آقا فرماتے ہیں کہ اس عورت نے اتنی توبہ کی ہے، اگر وہ شخص جس پر اللہ نے جہنم کو واجب کر دیا ہو اس شخص پر اس کی توبہ کو وارد کیا جائے تو اللہ رب العالمین اسے جنت الفردوس عطا فرما دیں گے۔ گناہ کیجئے، گناہ ہو جاتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن آج کے خطبے کا نچوڑ یہی ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً رمضان المبارک کی چند گھڑیوں میں اللہ رب العالمین اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔